अब वो नायला बेगम के साथ मन्नान हाउस में दाखिल हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी अंदर ले आया था और वो दोनों लॉन में से होकर ग्लास डोर की जानिब बढ़ रही थी। ग्लास डोर खोलकर वो अंदर आ चुकी थी। घर में मुकम्मल खामोशी थी क्योंकि सब अपनी अपनी मतलूबा जगहों पर गए हुए थे। इस वक्त घर में सिर्फ ख़वातीन मौजूद थी। नायला बेगम अनिशरा को लेकर सीधा दुर्दाना बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा नॉक कर सीधा इसका हाथ पकड़कर अंदर चली गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम बड़ी दुल्हन, कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये साथ कौन है? जी अम्मा जी मिलिए, ये आपकी बहू हैं, आपके सबसे बड़े पोते की मनकूहा। अरे माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है तुम्हारी बहू तो। अनिशरा की तो जैसे समाते जवाब दे रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहू का लफ्ज़ इसके कानों में गूंज रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मतलब मैं अपनी खाला के घर और अपने ससुराल आ गई। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँगी? इस घर में तो वो शख्स भी होगा जिसकी मैं मनकूहा हूँ। अभी मैं किसी का भी सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह, मैं क्या करूँ? वो मुसलसल खुद से उलझ रही थी। वो इसे अपने करीब प्यार से बिठा रही थी। बेटा, ये दादो हैं सब बच्चों की, और मेरी सास, और आज से तुम्हारी भी दादो। इसे अब कुछ कुछ समझ आ रहा था कि हाला और अम्मी ने मेरा रिश्ता हाला के बेटे से तय किया था और मेरा निकाह हाला के बेटे से हुआ। तो अब मैं अम्मी की बात समझी कि तुम्हें महफूज हाथों में देना ज़रूरी है। वाकई में माएँ हमेशा अपने बच्चों का साहिबान बनी रहती हैं, और मेरी माँ भी बेशक मेरे लिए जाते जाते एक महफूज साहिबान तलाश कर गई हैं, मुझे महफूज हाथों में दे गई हैं। बेशक ये साहिबान मेरी पसंद का नहीं है, पर मैं अपनी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करूँगी। अनिशरा, वो ख्यालों से बाहर आई तो अपने पीछे हाला माँ को खड़े पाया। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। चलिए, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया और इनके साथ चल पड़ी। वो उसका हाथ पकड़कर लॉन्च में ले आई जहाँ बाकी सब बड़ी ख़वातीन मौजूद थीं। बच्चे तो अभी वापस आए ही नहीं थे, वो इनके पीछे पीछे आ रही थी। नायला बेगम लॉन्च में पहुँच गई। अरे भाभी, आप आ गई? हमने तो सोचा शायद आप आज भी वहीं रुकेंगी। नहीं आसफा, फिर अनिशरा आने के लिए मान गई तो मैं इसे लेकर आ गई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी इसे यहाँ सबके साथ रहना चाहिए, अपने घर। इसका वहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं था। बेटा, ये ज़रवा की बड़ी चची हैं आमिना, और ये छोटी चची हैं आसफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, सदा खुश रहो, आने वाली ज़िंदगी में बेपनाह खुशियाँ मिले। इसे ये दुआ सुनकर कुछ अजीब लगा, पर इन पर कुछ जाहिर नहीं किया। वैसे भाभी, एक बात तो आपकी माननी पड़ेगी। वो क्या आसफा? वो सवालिया नज़रों से आसफा बेगम को देख रही थी। बहू आपकी माशाल्लाह है बेटे की टक्कर की। हाँ, तो मेरा बेटा क्या कम है किसी से? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा मतलब कि वो इतने अरसे से तैयार नहीं हो रहा था ना शादी के लिए। कितनी लड़कियां दिखाई थी हमने इसे, पर मासूफ का दिमाग ही ठिकाने पर नहीं आ रहा था। अब जब अचानक शादी हुई तो क्या गजब की बीवी मिली है इसे। माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की। अनशरा तो उनकी कोई बात ध्यान से सुन ही नहीं रही थी। उसके दिलो दिमाग में खुद एक अजीब सी जंग चल रही थी। इसे कोई ख्वाहिश भी नहीं थी कि वो अपनी खाला का चांद सा बेटा देखें, जिसकी तारीफ़ें और खूबसूरती के चर्चे उसने आते ही घर वालों के मुंह से सुन लिए थे। पर अब अजीब कश्मकश थी। वो कब से ऑफिस में बैठा रिवॉल्विंग चेयर को घुमा रहा था। आंखें बंद थी और चेहरे पर कुर्ब के आसार नुमाया थे, जैसे अपनी ज़िंदगी के पिछले कुछ दिनों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करने के बारे में सोच रहा हो। इसे अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिन भुलाने में खासा वक्त दरकार था। जब वो सिंगापुर आया, और इसे आए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, वो दोपहर को लंच के बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसाइनमेंट के सिलसिले में मीटिंग रूम में था जब इसके फ़ोन ने बीप देनी शुरू की थी और स्क्रीन पर मन्नान साहब का नंबर जगमगा रहा था। डैड कॉलिंग। वो चाह कर भी इस वक्त इस कॉल को नज़रअंदाज नहीं कर सका और फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम माय सन, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा। इनकी आवाज़ बहुत लड़खड़ा रही थी। वो एकदम घबरा गया क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बाप से ही करता था, और इन्हें कोई दुख कोई तकलीफ़ हो ये इसे बर्दाश्त नहीं था। क्या मतलब डैड, खैर तो है ना? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? बेटा, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया है, कभी किसी चीज़ से रिफ्यूज़ नहीं किया है। मैं जानता हूँ डैड, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा है। मेरा दिल कहता है कि तुम इनकार नहीं करोगे। डैड, आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आपका दर्जा हुक्म करने वाला है, आप बस हुक्म करें। मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। मैं इस चीज़ की तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मुझे कभी अपने फ़ैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला, मुझे पता है, मुझे तुम्हारी मर्ज़ी से और तुमसे पूछे बगैर नहीं करना चाहिए था,
پر یہ فیصلہ میں نے تمہارے لیے بڑے اعتماد سے کیا ہے کہ میرا بیٹا مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ ڈیڈ آپ سیدھے سیدھے بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بیٹا ابھی کچھ دیر بعد قاضی تم سے نکاح کے لیے پوچھے گا فون پر۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی عزت اور مان عزیز ہے تو ہاں کہہ دینا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پر ڈیڈ کس سے ہو رہا ہے میرا نکاح؟ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں۔ بیٹا تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت جچے گی تمہارے ساتھ۔ ابھی وقت نہیں ہے، میں نکاح کے بعد تمہیں ساری سچویشن سمجھا دوں گا فون پر۔ بیٹا ابھی کے لیے میری عزت رکھ لو، یہ لو قاضی ہے فون پر۔ وہ عجیب کشمکش میں تھا۔ اب قاضی اسے پوچھ رہا تھا، زمریز منان ولد منان رضا، آپ کا نکاح سکہ رجیع الوقت 1,00,000 روپیہ انشرہ دارس ولد دارس احمد سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ اس وقت ذہنی طور پر بہت پریشان تھا، اتنا کہ اسے انشرہ دارس یاد نہیں تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ کوئی اس کا دل بند کر رہا ہے، کوئی اس سے اس کی اس محبت کو چھین رہا ہے جس کے دل میں ہونے کا اعتراف ابھی خود اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ 3 بار قبول ہے بولنے کے بعد وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، کوئی ایسا جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ بیٹا میں تمہیں نکاح کے پیپر فیکس کر رہا ہوں، سائن کر کے ساتھ لیتے آنا۔ اوکے ڈیڈ۔ اور اس کے بعد فون بند ہو چکا تھا اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے لڑکی پسند کرنی تھی، شرم و حیا کا پیکر۔ اب پتہ نہیں کس سے کیا گیا ہے میرا نکاح، وہ بھی ہائی سوسائٹی کی آوارہ لڑکیوں جیسی ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ ڈیڈ کا کہا ہوا ٹال بھی نہیں سکتا، وہ بس خاموش ہو گیا تھا، جیسے کہنے اور سوچنے کے لیے کوئی سوچ بچی ہی نہ ہو۔ پھر منان رضا نے بعد میں فون کر کے اسے اتنا اطمینان کرا دیا تھا کہ وہ ہائی سوسائٹی کی بگڑی ہوئی لڑکی بالکل نہیں ہے، بلکہ بہت ہی صاف شفاف، پاکیزہ اور معصوم ہے۔ حالات کی ماری ہوئی ہے، اسے سہارے کی ضرورت تھی اور تمہاری خالہ نے بھروسہ کر کے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اب وہ بس دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اگر زندگی اس لڑکی کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو اسے ویسا ہی کر دے جیسا زمریز منان اپنے لیے چاہتا تھا۔ آفس کا دروازہ کب سے بج رہا تھا اور وہ نہ جانے کب سے آنکھیں موندے اس دن کو سوچ رہا تھا۔ یس کم ان۔ یار زمریز حد ہو گئی، کب سے میں نوک کر رہا ہوں، کوئی جواب نہیں آیا تو میں پریشان ہو کر اندر آنے ہی والا تھا۔ کیا بات ہے، تو اپسٹ کیوں لگ رہا ہے؟ یار حنات تو جانتا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے میرے نکاح کو۔ ہاں تو؟ وہ ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ میں ابھی تک نہیں جانتا کہ میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے، کون ہے وہ؟ دیکھ زمریز، اگر تایابو نے کہا ہے کہ وہ اچھی لڑکی ہے تو وہ اچھی لڑکی ہی ہوگی۔ ہاں وہ اچھی ہوگی، پر وہ انشرہ دارس نہیں ہوگی۔ یہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تھے جو وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیوں اس کے منہ سے نکلے۔ انشرہ دارس، یہ کون ہے؟ نکاح سے لے کر اب تک نہ جانے کیوں زمریز منان نے انشرہ دارس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچا تھا، اور وہ خود بھی حیران تھا کہ اب جب کہ نکاح ہو چکا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تو کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تجھ سے، ہو از انشرہ دارس؟ یار وہ ادھر تھی اس آفس میں، بہت سادہ، بہت معصوم، شرم و حیا کا مجسمہ۔ بس کر دے زمریز، تیری منکوہا گھر آ گئی ہے، تائی جان اسے گھر لے آئی ہیں۔ ابھی یسرا کا فون آیا تھا، وہ مجھے بتا رہی تھی۔ واٹ؟ ہاں اب تو کام ہو اور گھر چلنے کی تیاری کر، آج دیکھ بھی لینا کہ کون ہے وہ خوش قسمت جس کا نصیب آپ کے ساتھ پھوٹا ہے۔ بکواس بند کر تو اپنی۔ فورگیٹ انشرہ دارس یار، جسٹ کانسنٹریٹ ان یور اپ کمنگ وائف۔ بکواس نہ کر زیادہ اور دفع ہو یہاں سے، ابھی مجھے نہیں جانا گھر۔ وہ کافی دیر سے سو رہی تھی۔ صبح کی جب کہ وہ نائلہ بیگم کے ساتھ آئی تھی تب سے سب سے مل کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی جو نائلہ بیگم نے ہی اس کے رہنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اب دروازہ کافی دیر سے بج رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی دیکھی تو شرمندہ ہو گئی کہ وہ کیسے اتنی دیر تک سوتی رہی۔ عجلت میں اٹھی، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے میں باندھا اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ذروہ پریشان حال کھڑی تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں اتنی دیر سے دروازہ بجا رہی تھی مگر آپ آواز بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی پریشانی پر ہلکا سا مسکرائی اور سوچنے لگی کہ کس قدر مہربان لوگ ہیں سبھی۔ ہاں وہ سوری، میں سو رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا چلیں آپ میرے ساتھ۔ کہاں؟ چلیں تو پھر بتاتی ہوں، لیکن لے کر کہاں جا رہی ہو؟ چلیں سب پتہ چل جائے گا۔ اوکے چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی جہاں ساری نوجوان ٹولی محفل جمائے بیٹھی تھی۔ اہو اہو، تو لیجیے حاضرین، انشرہ بھابھی آ چکی ہیں۔ سب نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر جھنپ گئی۔ آئیے بھابھی، میں کہہ سکتی ہوں نا آپ کو اب؟
आफ्टर ऑल आप मेरे भाई की हैं। उसने गहरा सांस भरकर सर अस्बात में हिला दिया। तो चलिए आइए। वो उसका हाथ पकड़कर इसे अपने बेड की जानिब ले गई और वो वहाँ एक तरफ बैठ गई। सब अपनी अपनी खुशकपियों में मसरूफ़ थे। फिर ज़रवा ने ही सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। देखो भाभी अभी आज ही आई हैं, इसलिए इनको तो अभी सबके बारे में सही से पता भी नहीं है। मेरा मतलब है सबका इंट्रोडक्शन। इसकी इतनी सी बात कहने पर सब इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ज़रवा किसी दादी अम्मा की तरह फटाक फटाक बोलती हुई अरमगान के दिल में घर कर रही थी। सिवाय इसके सब इसे सुन रहे थे और वो बस इसे महू होकर देख रहा था, जिससे सब अनजान थे। गुफ्तगू में सबसे पहले यावर ने लुकमा दिया। हेलो भाभी, मैं हूँ यावर, आपका एक अदद देवर। वैसे तो अरमगान और हन्नाद भाई भी हैं आपके देवर, पर मैं थोड़ा सगा टाइप का हूँ। वो इतनी मासूमियत से कह रहा था कि अनशरा का दिल चाहा इसकी बातों पर कहका लगाकर हंसे, मगर ज़रा सा मुस्कुराने पर ही इक्तफ़ा किया। इतनी देर में युसरा भी अंदर आ गई। आइए आइए युसरा भाभी, आपका ही इंतज़ार हो रहा था। अब तोपों का रुख युसरा की जानिब हो गया था। अनशरा, इन्होंने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? जब मैं आई थी ना यहाँ नई नई, तो इन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। अरे नहीं भाभी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब माँ आप और माँ रोश से चुप रहना मुश्किल हो रहा था, तो वो आखिर बोल ही पड़ी कि हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर को हमारे भी इंट्रोडक्शन की बारी आ जाएगी, मगर सब अपनी बातों में लग गए। अनिशरा को ये दोनों बहुत क्यूट लगी और बातें तो और भी मज़े की करती थी। अब सब चुप हो जाएं, मैं सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन लूँगी। वो भी इनके दरमियान काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी और हंसी मजाक में भी हिस्सा ले रही थी। इसकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो गए। हाँ जी, तो बारी बारी आप दोनों अपने बारे में बताइए। इसकी इस बात पर दोनों शर्माने लग गईं। अरे बताइए ना, अब खामोश क्यों हो गई हैं? मेरा नाम माँ आप है। वाह, नाम तो बहुत क्यूट है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मारोश है। वाह, आप दोनों के नाम बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। कौन सी क्लास में हैं आप दोनों? अब वो इनसे बड़े प्यार से मुखातिब थी। मैं ए लेवल में हूँ और ये माँ आप ओ लेवल में। वाओ, दैट्स ग्रेट। बस भी करें भाभी, आपने तो इन छिपकलियों का बायोडाटा ही लेना शुरू कर दिया है। यावर, युसरा ने तनबीहा निगाहों से यावर को घूरा, जो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। उप्स, सॉरी भाभी। उसने इतनी मस्कीनों वाली शक्ल बनाई हुई थी कि युसरा का बेइख्तियार कहका लग गया था। उसके कहके की आवाज़ सुनकर हन्नाद भी अंदर आ गया था। वाह वाह, बड़ी महफिल जमाई हुई है आप सब ने। युसरा, बड़े कहके लग रहे हैं। मुझे भी बताओ किस बात पर तुम इतना खूबसूरत हंस रही हो। युसरा आंखों ही आंखों में हन्नाद को तनबीहा कर रही थी कि इसका रिकॉर्ड लगाना बंद करे, पर वो भी अपने नाम का एक ही था, देखकर भी अनजान बन रहा था। फिर युसरा ने ही बात को ख़त्म करने के लिए अनिशरा को मुखातिब कर लिया। अनिशरा, ये हन्नाद हैं, माँ आप और मारोश के बड़े भाई। वाह मैडम, अब मैं बस माँ आप और मारोश का बड़ा भाई हूँ और तुम्हारा क्या हूँ, ये नहीं बता रही हो? वो मुसलसल युसरा को जिच कर रहा था और उसकी हालत से महफूज हो रहा था। हाँ हाँ भाभी, बताइए ना, हन्नाद भाई आपके क्या हैं? अब हन्नाद कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और आंखें सीधी युसरा के चेहरे पर लगा दी, जो कि पीच कढ़ाई वाले सूट में इसे बहुत हसीन लग रही थी। हद हो गई है वैसे, तुम सबको पता है फिर भी फजूल सवाल कर रहे हो। अब की बार अनिशरा ने भी कहा, तो भाभी उसमें घबराने वाली कौन सी बात है, आप बता दें सबको। अनिशरा, तुम भी इनके साथ मिल गई हो। वो मसनूई गुस्से से इसे घूर रही थी। अनिशरा भाभी, बोलती तो अब आपकी भी बंद होने वाली है। क्या मतलब? वो एकदम चौंकी। मतलब ये कि आपके शोहर नामदाद भी मेरे साथ ही घर आए हैं। ओहो, सबकी मिलीजुली आवाज़ आई। अनिशरा घबराहट के मारे नज़रें झुका गई थी। उसकी तो नज़र ही नहीं उठ रही थी। ओहो भाभी, फिर भाई आ गए हैं। चलो सब, तुम सब उसके पीछे पड़ गए हो। चलो अनिशरा, तुम मेरे साथ यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी थी कि हन्नाद फिर से इसके रास्ते में आ गया। ओह हेलो, आप कहाँ चल दी? आपने तो बताया ही नहीं कि आखिर हम आपके हैं कौन। उफ, चलो अनिशरा। अब की बार युसरा को बहुत गुस्सा आ रहा था हन्नाद पर कि कम से कम ख्याल तो करना चाहिए था, सबके सामने ही शुरू हो गया था। वो अनिशरा को लेकर उसके कमरे में आ गई थी। देखो अनिशरा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जमरेज़ भाई बहुत अच्छे हैं। क्या क्या नाम है? जमरेज़। कोई धमाका उसकी स्मातों में हुआ। पूरा नाम बताइए भाभी ज़रा। जमरेज़ मन्नान। अब तो शको शोबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जमरेज़ मन्नान? ये वो जमरेज़ मन्नान नहीं होगा, हो सकता है कोई और हो। कितने ही लोग एक नाम के होते हैं। या अल्लाह, अब ये कौन सा इम्तिहान है? या अल्लाह, मुझे किसी खुशफहमी में ना डालना। मैं किसी भी किस्म की खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। अगर तो ये हकीकत है, तूने मुझे बिन मांगे वो अता कर दिया है जिसकी ख्वाहिश मैं ना चाहते हुए भी कर बैठी, तो इस हकीकत को हकीकत ही रहने देना। कहीं मेरा ख्वाब समझकर मार मत देना।
وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھی کہ وہ خوش ہو یا نہیں، پر پھر بھی دل ایک انجانی خوشی کا شکار تھا جو وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ شام کو 5 بجے حنات کے ساتھ آفس سے نکلا تھا اور ٹھیک 5:45 وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ زمریز کا موڈ پتہ نہیں کیوں سخت خراب تھا، اسی لیے وہ آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، نہ کسی سے کچھ کہا اور نہ کسی سے کوئی بات سنی۔ نائلہ بیگم اس کے اس رویے سے سخت پریشان تھی کیونکہ وہ ان کا سب سے خوش اخلاق بیٹا تھا، ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا۔ وہ آج یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی، اور وہ تو تھا ہی ایسا کہ ہر زیادتی کو ہنس کر برداشت کرنے والا۔ حرف شکایت تک تو وہ زبان پر لاتا نہیں تھا، وہ صرف خاموش رہ کر احتجاج کرتا تھا۔ لیکن اب ان کے بیٹے کے ساتھ کسی اور کی بھی زندگی جڑی ہوئی تھی، انہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ منان صاحب بھی آفس سے آ گئے تھے، وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے اور چائے پی رہے تھے کہ نائلہ بیگم بھی ان کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ بہت خاموش تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں اور کہہ نہ پا رہی ہوں۔ منان صاحب ان کی اس خاموشی کو محسوس کر سکتے تھے، تب ہی نائلہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ کیا بات ہے نائلہ، آج آپ بہت خاموش لگ رہی ہیں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ ہاں نہیں، وہ بس میں زمریز کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ کہا ہے کیا اس نے آپ سے؟ یہی تو ساری بات ہے کہ وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ اگر اسے کچھ نامنظور ہے تو غصہ کرے، احتجاج کرے، مگر وہ تو بالکل ہی خاموش ہو گیا ہے۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ سارا دن یا تو وہ آفس میں گزار دیتا ہے یا اپنے کمرے میں۔ سب کے ساتھ تو اس نے بیٹھنا، ہنسنا، بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو میرا بچہ بہت گمسم سا ہو گیا ہے۔ کل اماں جی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ زمریز تو میرے پاس آ کر بیٹھتا ہی نہیں ہے، کیا ناراض ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بات کا کیا جواب دوں۔ وہ بہت غور سے ان کی ساری بات سن رہے تھے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو انہوں نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں ہے، کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔ آپ فکر مت کریں، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا، آپ ایسا کریں ایک ٹرے بنائیں کھانے کی، اس میں میرے اور زمریز کے لیے کھانا لگائیں۔ میں اوپر جا رہا ہوں اس کے کمرے میں، آپ کلثوم کے ہاتھ کھانے کی ٹرے بھجوائیے، ہم دونوں باپ بیٹا اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ وہ آپ کی بات ماننے گا؟ وہ بڑی آس سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں مانے گا؟ مجھے پورا کانفیڈنس ہے خود پر، وہ میرا بیٹا ہے، ضرور مانے گا۔ اوکے، میں بھجواتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جیسے انہیں سب کچھ ٹھیک ہونے کی امید ملی ہو۔ منان رضا سیڑھیاں چڑھ گئے اور کوریڈور عبور کرتے ہوئے زمریز کے کمرے کے باہر پہنچ گئے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے؟ آ جائیے۔ منان رضا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اپنے رف سے حلیے میں وہ خاصا تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ ارے ڈیڈ، آپ کوئی کام تھا کیا آپ کو؟ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ اب ہم باپ بیٹے کا رشتہ کیا صرف کام کا رہ گیا ہے؟ ارے ڈیڈ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے ایک دم گھبرانے پر منان صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وہ بس ایسے ہی ڈیڈ، بھوک نہیں تھی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ بھوک نہیں تھی؟ آفس میں تو تم سٹاف کو خود کھانا آرڈر کرا کر کھلاتے ہو، وہ بھی زبردستی، غصے سے، اور خود تمہیں بھوک نہیں تھی؟ اب باری زمریز کی تھی چونکنے کی۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ مطلب جو بھی ہو مائسن، اگر تمہیں دوسروں کا اتنا خیال ہے کہ تم سے ان کی بے ہوشی برداشت نہیں ہوتی تو خود اپنا بھی ذرا سا خیال کر لو۔ میں کچھ سمجھا نہیں ڈیڈ۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تم سمجھ سب رہے ہو، بس میرے ساتھ ہی انجان بن رہے ہو۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ مجھے معلوم نہیں کہ میرا بیٹا سارا دن آفس میں کیا کرتا ہے، کس کس کے کیبن میں کب کب جاتا ہے اور کس کس سے ملتا ہے۔ وہ بے یقینی سے منان رضا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بغیر کسی غصے پریشانی کے اس سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ آج تمہاری بیوی گھر آ گئی، تمہاری موم اسے گھر لے کر آئی ہیں آج، تو ڈیڈ میں کیا کروں گا اس کے آنے سے؟ زمریز پلیز بیٹا، اب تم کیا مجھے سزا دو گے اس بات کی کہ تمہاری شادی کا فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے کر دیا؟ نہیں ڈیڈ، میں تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تب ہی تم اس طرح کر کے ثابت کر رہے ہو کہ تم اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ پلیز ڈیڈ، آپ مجھے تھوڑا وقت تو دیں کہ میں اس چیز کو قبول کر لوں۔ اگر آپ میرے آفس کی سب ایکٹیویٹیز کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کس کے کیبن میں گیا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، اور اسے لے کر تم کیا سوچتے ہو اس کا بھی مجھے کچھ اندازہ ہے۔ پھر بھی ڈیڈ، آپ نے میری شادی کسی اور سے کرا دی۔ کتنی مشکل سے مجھے لگنے لگا تھا کہ اس دنیا میں ایسی لڑکی ہے جو صرف میرے لیے بنی ہے، اور بالکل ویسی ہے جیسے میں ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ اور اس بات کا احساس بھی مجھے اس وقت ہوا جب وہ آفس چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کتنا ڈھونڈا میں نے اسے۔ آج آخری بار ایک آخری کوشش کے طور پر اس کے گھر بھی گیا، پر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ تم کیوں گئے تھے اس کے گھر؟
یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اب وہاں جانے کے اہل نہیں ہو. تمہاری زندگی میں اب کوئی اور بھی ہے جس کا تمہاری زندگی پر حق ہے، تم پر حق ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس جیسی ہی لکھی ہو یا ہو بہو وہی ہو. زمریز سر جھکا کر ان کی ساری باتیں سن رہا تھا. وہ خاموش ہو گئے تھے. پھر وہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے. زمریز: جی ڈیڈ. ایک بات کہوں؟ جی ڈیڈ. ہمیشہ خوبصورت مرد بننا. کیا مطلب خوبصورت مرد؟ کیسے ہوتے ہیں خوبصورت مرد؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس کی اس بات پر وہ بے اختیار مسکرائے. ہو، پر اصل خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا. خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا محافظ بن کر اس کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے. خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عورت کو محبت اور عزت دیتا ہے. خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کے ایک آنسو پر زمانے سے الجھ جاتا ہے. اس کی ہنسی کو اپنی زندگی سمجھ کر ہمیشہ اسے ہنستا ہوا رکھتا ہے. خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. ڈیڈ، آپ یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تمہارا شمار بھی ان مردوں میں ہونے والا ہے جنہیں خوبصورت کہلانا ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں جو کام میں نہیں کر پایا وہ میرا بیٹا کرے. میں شاید تمہاری ماں کے لیے خوبصورت مرد نہیں ثابت ہوا، پر میرا یقین ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے لیے خوبصورت مرد ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نیک مردوں کے لیے نیک عورتوں کو رکھا ہے، اور تم اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے انشاءاللہ نیک عورت رکھی ہے. وہ بہت اچھی ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت معصوم، جسے اللہ نے تمہارے نام کے ساتھ اس گھر میں بھیجا ہے. زمریز کی منکوحہ. تم اس کی طرف قدم بڑھاؤ، دیکھنا اللہ تمہیں ہر قدم پر ثابت قدم رکھے گا. کلثوم کھانے کی ٹرے لے کر آ چکی تھی. رکھ دو اور جاؤ تم. چلو کھانا کھاؤ، میں نے بھی نہیں کھایا، اور کل سے مجھے اپنا پرانا والا بیٹا ملنا چاہیے جو 1 مہینے سے کہیں کھو گیا تھا. ملے گا نا؟ وہ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے تھے. ہاں جی ڈیڈ، انشاءاللہ. شاباش، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، میرے مان ہو. اسے کبھی مت توڑنا. میں پوری کوشش کروں گا ڈیڈ. گڈ. اب وہ دونوں کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. منان رضا کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر ساکت بیٹھا ان کی باتوں کو سوچتا رہا. اس نے بچپن سے لے کر آج تک اپنے باپ کو اس قدر شکستہ اور بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا جتنا اس نے آج محسوس کیا تھا. ان کی تمام باتیں حد درجہ گہرائی پر مبنی تھی. کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں تھی جس کی وہ نفی کر سکتا. اس نے بس کچھ عہد و پیما کر لیے تھے. کچھ کام صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی کرنے ہوتے ہیں. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینے میں کیا مزہ ہے یہ زمریز منان کو پتہ چلنے والا تھا. کسی خواہش کا دل میں آنا اور حسرت بن جانا کیا ہوتا ہے یہ وہ بخوبی جانتا تھا، لیکن خواہشات حسرت بننے سے پہلے ہی پوری کیسے ہوتی ہیں اس کا اندازہ اسے ابھی نہیں تھا. لیکن اس کیفیت سے دوچار ہونا کیسا ہوتا ہے یہ اسے پتہ چلنے والا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس خواہش کو لبوں تک لانے میں اس نے اتنی دیر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اسے اس وقت ہی پورا کر دیا تھا. مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ جسے انجانے میں وہ چاہنے لگا تھا وہ اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی. یہ سب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا. لیکن وہ یہ عہد کر کے ضرور سویا تھا کہ اب وہ اپنی وجہ سے کسی کو بھی پریشان نہیں کرے گا. اس کے ماں باپ پہلے ہی اس کی وجہ سے خاصے پریشان تھے. اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح وہ سب کو اپنے نارمل اور پرانے انداز میں ہی ملے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ سب کے ساتھ صحیح رہے. اس کے ساتھ بھی وہ صحیح رہنے کی کوشش کرے گا جس کے ساتھ اب اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا تھا. وہ مزید اپنے ماں باپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ تھی دل دھڑکنے تک کی 4تھ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے.